اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ طیبین طاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام مہدی موعود اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے، اور اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام وقت کے امام کی معرفت لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ البتہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو شیعہ ہے یہ ایک شیعہ، اس کی جو تینت ہے اس کے اندر ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام شامل ہے، اور اس کی جہاں سے خلقت ہوئی ہے وہ ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام وہاں سے اس کے ساتھ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جیسے عرفاء فرماتے ہیں کہ مومن یا وہ شخص جس کو بامعرفت خلق ہوا ہے اس پر بھی زنگ لگ جاتے ہیں، اور زنگ کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ جو ہمارے دلوں پہ لگ جاتے ہیں کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے یا کسی اور چیزوں کے اسباب کی وجہ سے، تو اس کو سیکل کرنا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جیسے لوہے کو سیکل کیا جاتا ہے اسی طرح ہمیں اپنے دلوں کو بھی اسی طریقے سے سیکل کرنا پڑے گا اور صاف کرنا پڑے گا، تاکہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام جہاں سے ہماری بنیاد ہے، جہاں سے ہماری تینت ہے، جہاں سے ہمیں خل کر گیا ہے، اس میں ہم انشاءاللہ اس مقصد تک پہنچ سکے، کیونکہ ظاہر ہے کہ انسان کی خلقت معرفت اللہ کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے ہوئی ہے، تو ہمیں اس منزل تک پہنچنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس منزل کے لیے ہمیں بہت ساری چیلنجز کا بھی سامنا ہے، چونکہ ایک طرف سے اگر دنیا ہے اور دنیا میں انسان رہ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے امتحانات سے اس کو گزرنا پڑے گا، اور اس امتحانات میں سے کچھ ایسے امتحان بھی ہوتے ہیں کہ انسان بسا اوقات مشکل ہو جاتا ہے کہ اس سے رد کر لیں، اس سے گزر جائے۔ تو اللہ کے وہ امتحانات جو واقعاً ہمارے برداشت سے باہر ہے، اس کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے توفیق طلب کرنی چاہیے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب علامہ سید محمد تقی نقوی القمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سوالات کا سلسلہ کریں گے قبلہ کی خدمت میں، اور ان کے علم سے انشاءاللہ استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ الحمدللہ، آپ کی دعاؤں کے صدقے اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، قبلہ آپ کی دعائیں ہیں، شکریہ۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ ظاہر ہے آپ مسافرت میں بھی تھے، ظاہراً مشہد مقدس میں۔ آپ سے سب سے پہلے تو التماس سے دعا کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا موقع فراہم فرمایا۔ سلامت رہیں ہم چنین، اور آپ کے تمام جتنے بھی کارکنان ہیں، اور امام حسین ٹی وی کے جتنے بھی دوستان جو زحمت کوشش کاوش کرتے ہیں، اللہ آپ کی زحمت کو عبادت میں شمار فرمائے، اور تمام کو امام زمانہ کا حقیقی جانثار اور ناصر قرار فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے خوبصورت دعاؤں کے، اور میں مومنین کا وقت
لیے بغیر اور قبلہ آپ کا وقت لیے بغیر آپ کی خدمت عالیہ میں سوالات کا سلسلہ شروع کرنا چاہوں گا. اور ظاہر ہے کہ قبلہ ہمارا جو پروگرام کا عنوان ہے ظاہر ہے معرفت ہے، اور معرفت میں بہت ساری بحثیں آ جاتی ہے. تو پہلا سوال میں معرفت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا کہ معرفت امام کیا ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس پر اگر قبلہ وضاحت ہو جائے. جی جزاکم اللہ. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین. اللہم اجل ولیک الفرج وصلی اللہ علی محمد وآل محمد. سب سے پہلے تمام ناظرین کو اور آپ کے ساتھ موجود جتنے بھی دوستان ہیں تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام. اور اسی ابتدا سے کہ جو لفظ معرفت ہے اور ذمہ داری معرفت ہے، جی ان دونوں چیزوں میں ابتداءً ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا جس معرفت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو خلق کیا اور ان تمام چیزوں کو خلق کرنے کے باوجود اور محمد و آل محمد کا مرکز و محور جو یہ کائنات ہے، جن کے سبب اس کائنات کو بھی خلق کیا، جی تو بھی یہی کہا کہ میں چاہتا تھا پہچانا جاؤں، میری معرفت سبحان حاصل اللہ، کی جائے. سبحان تو اللہ. یعنی در حقیقت اگر دیکھا جائے تو خود ابتدائے توحید جو ہے وہ جی معرفت کے اوپر ہے. اللہ. اب یہاں پر بعض لوگ جو ہے معرفت کو لفظی معنوں میں لیتے ہیں، ظاہری معنوں میں، اور یہاں علماء فقہا بھی ہمیں اس چیز کی طرف متوجہ کرتے ہیں. آیا ہم صرف لفظ معرفت تک ہی مقید ہیں، یا اس کا کوئی دائرہ کار ہم نے وسیع کیا ہے جس میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ حصول معرفت میں معرفت امام زمان کتنا ضروری ہے. بے شک. اور در حقیقت جو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت ہے وہ در حقیقت خدا کی معرفت ہے. سبحان اللہ. اور بحار الانوار میں امام صادق علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ علیہ فرماتے ہیں، محمد وآل محمد. ان سے ایک محفل جو ہے وہ موجود تھی، اس میں صحابی نے سوال کیا کہ مولا، یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی جو اس زمانے میں موجود ہو اس کی معرفت ہر انسان کے اوپر واجب ہے، تو صحیح. مولا اس معرفت سے مراد کیا ہے؟ جی تو جو مولا نے بہترین الفاظ میں اس معرفت کو واضح کیا ہے، صحیح. وہی الفاظ میں اپنے ناظرین مومنین تک پہنچانا چاہوں گا. بسم اللہ. تو مولا نے فرمایا کہ اے عبد خدا، کہ امام کی معرفت سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تو اپنی معرفت عطا فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بے شک. یعنی یہ معرفت امام ہمیں رستہ دکھاتی ہے خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کا. بے شک. یعنی بے شک. امام ہمیں ایک راستہ بتا رہے ہیں اور ہمیں متوجہ کرا رہے ہیں کہ اگر امام کی معرفت سے مراد صرف نہیں ہے کہ ذات امام کی ہی معرفت ہونا، نہیں، بلکہ امام کی معرفت بے عین ہی خدا کے ان پوشیدہ رازوں کو اور اسرار الہی کو جاننا اور اس کی حکمت و قدرت اور تمام ان چیزوں کا اقرار کرنا اور انہیں ماننا اور قبول کرنا ہی در حقیقت امام کی معرفت بے عین ہی خدا کی معرفت. سبحان اللہ، ایک چیز. سبحان اللہ. بے پھر شک. کہا کہ مولا، پھر یہ جو خدا کی معرفت ہے جی اس کو کیسے حاصل کیا جائے، جس میں صحیح. آپ نے اتنی وسیع دائرہ کار میں یہ تمام چیزیں آپ نے ذکر فرما دی. تو مولا نے فرمایا کہ اگر خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو میں صادق آل محمد فرماتا ہوں اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. اگر خدا بے کی شک. معرفت حاصل، کیونکہ جی یعنی پہلی چیز فرمایا کہ بالکل. امام کی معرفت یعنی خدا کی معرفت حاصل کرنے کا واہ. طریقہ ہے اور رستہ ہے. اور جی. جب اس نے کہا کہ خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں تو کہا کہ امام کی معرفت حاصل کرو تاکہ خدا کی معرفت حاصل ہو جائے. اللہ اکبر. بے شک. یہاں پر اب ہمیں یہ متوجہ ہونا پڑے گا کہ آیا اس لفظ معرفت میں ہم مقید ہیں یا اس معرفت کا دائرہ کار کیا ہے معصومین صحیح. علیہ الصلوۃ والسلام کی روشنی میں جی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت اور اخلاق اور ان کی نبوت کے ان ادوار میں ہمیں معرفت کا درس کیا دیا گیا ہے. جی تو امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہمیں جو پیغام دیا گیا ہے معرفت کے اعتبار سے، وہ صرف لفظ معرفت سے ہمیں معرفت نہیں ہونی چاہیے، صحیح. بلکہ اس معرفت کے دائرے کار میں
ہمارا عمل بھی درکار ہے، بالکل اس بالکل، معرفت میں ہماری خود سازی بھی درکار ہے، بے شک، اس معرفت میں ہمارے اپنے نفس کی اصلاح موجود ہے، صحیح، اس معرفت کے دائرے کار میں امام کی سیرت کے وہ تمام پہلو ہیں جو ایک شیعہ سے متقاضی ہیں کہ جو اس امام کو اگر مانتا ہے تو ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرے کہ جو معرفت تک انسان کو پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ صحیح صحیح، بالکل، نمبر ایک۔ دوسرے نمبر پہ پھر سوال کیا گیا امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سے جی کہ مولا یہ جو معرفت کے راز ہیں جی، کیا آیا ان رازوں سے کوئی آگاہ ہے؟ تو صحیح، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر معرفت کا ایک راز جاننا چاہتے ہو، جتنے بھی راز ہیں ان میں سے اگر ایک راز جاننا چاہتے ہو تو اس معرفت کا ایک راز میں زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے یعنی شک، امام زین العابدین اللہ فرما اکبر، رہے ہیں کہ جو جی، زمانے کا امام ہے یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے معرفت، صحیح، بلکہ مولا امام زین العابدین فرمانا چاہتے ہیں کہ معرفت کے رازوں میں سے ایک راز معرفت خود وہ امام ہے جس اللہ کی معرفت حاصل۔ اللہ، بے اب شک، معرفت اگر راز ہے تو راز کو تلاش کیا جاتا ہے، صحیح، بالکل، اس کو پہچانا جاتا ہے، اس کو ڈھونڈا جاتا ہے، اس کے لیے تڑپ ہوتی ہے، اس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، سعی کرتا ہے۔ یقیناً، تو جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً بالیقین فرمان امام زین العابدین کے مطابق ایک راز معرفت ہیں جی، تو ہماری ذمہ داری حصول معرفت میں یہ ہے ہم دیکھیں کہ وہ معرفت کہاں ہے، تو پھر اللہ ہمیں مقامات کا تعین کرنا پڑے گا۔ اللہ اگر ہم اکبر، معرفت حاصل کرنے چاہیں گے تو پھر ہمیں علی کی ذات سے بھی وہ معرفت ملے گی، بالکل، حسن کی ذات سے ملے گی، واہ، حسین کی ذات سے ملے گی، رسول سبحان کی اللہ، ذات سے ملے گی، بے یعنی شک، انہی کے دامن دائرے میں وہ وسعت موجود ہے جہاں سے ہم معرفت کا وہ مقام حاصل کر کے راستہ مہدویت کی طرف جو ہے وہ چل سبحان کر اللہ، امام کی اس معرفت کے مقام پر پہنچ کر امام کو سلام عرض کریں کہ بے آپ کے شک، معرفت کے وہ رہوار آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں۔ بے شک بے شک، تیسری یقیناً، اور آخری چیز اس میں جی جو ضروری ہے جی، بسم کہ اللہ، ہماری ذمہ داری معرفت میں کیا ہے۔ صحیح، جہاں پر ہم نے یہ دیکھ لیا کہ امام نے ہمیں معرفت کے بارے میں کیا کہا اور امام زین العابدین نے کہا کہ ایک راز معرفت ہے، تیسری ہماری ذمہ داریوں میں اس جی معرفت کے رازوں میں جو کہ ہمارا موضوع بھی ہے کہ معرفت امام، جی تو جی جیسے رسول نے بھی کہا، ہمارے پچھلے سلسلہ سوالات میں بھی یہ ذکر موضوع جو ہے وہ ذکر ہوا ہے جی کہ رسول نے فرمایا من مات ولم یعرف امام الزمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، جی، کہ جو بندہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھے مات بالکل، کافرہ، مات نصرانیہ، مات اللہ یہودیہ، اللہ، وہ بے شک، مسلمان ہو کر نہیں بلکہ یہودی نصرانی ہو کر وہ اللہ مرا ہے، اکبر، مسلمان ہو کر مرا اگر اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو۔ تو اللہ یہاں اکبر، پر میں ایک جملہ ضرور عرض کروں گا، بسم اللہ، آغا انصاریان کا بہت ہی خوبصورت جملہ ان کے جی درس میں سننے کو ملا امام کے حوالے سے۔ جی وہ فرماتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے جی، حصول معرفت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری جو سب سے بڑی جی، اور سب سے اہم اور مہم ہے جو ہمیں امام تک پہنچا سکتی ہے اور ہمیں گزشتہ، آئندہ اور حال میں اس صحیح، کاش سے بچا دے گی۔ جی، بہت ہی قابل غور اور بہت بہترین جملہ ہے کہ اس کاش سے ہمیں بچا دے گی کہ اگر ہم حال میں موجود ہیں اور گزرتا ہوا لمحہ ہمیں کاش کی طرف متوجہ نہ کرتے اور آئندے والے زمانے کے ہم منتظر ہیں، ہمیں نہیں پتا، نہیں معلوم کہ اللہ نے ہمیں کتنی زندگی عطا کی ہے، جی، اور اس ہر لمحے میں گزرتا ہوا وہ لمحہ جو ماضی بن جائے اس کاش سے، اور جو گزشتہ زندگی گزر چکی ہے اس میں آنے والے وقت میں جو کاش انسان کے ذہن میں آئے کہ کاش میں امام کی معرفت لے لیتا، حاصل کر لیتا، خدا کی معرفت کو حاصل کر لیتا، اس صحیح، کاش سے بچنے کے لیے صرف اگر انسان ایک کام بھی کر لے تو وہ امام کی معرفت کے اس راستے کے اوپر کامزن ہو کر سرخرو اور سرفراز ہو سکتا ہے۔ تو سبحان آقا نے اللہ، کہا وہ ایک کام جو سب سے زیادہ مہم ہے جی، وہ یہ ہے کہ وہ
فقط اور فقط اپنی اصلاح نفس کر لے تو وہ معرفت امام کی ان سیڑھیوں کو طے کرتے ہوئے راستہ مہدویت تک پہنچ سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ اصلاح نفس کیا ہے؟ اصلاح نفس یہ ہے کہ انسان کی فکر مہدویت کے ترازو میں پوری ہونی چاہیے۔ جی صحیح۔ انسان کے اصلاح نفس کا ایک زینہ یہ ہے کہ اس کی گفتگو مہدویت کے دائرے میں گھومے، اس سے باہر نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح۔ اصلاح نفس کا ایک اور زینہ یہ ہے کہ انسان اس امام کی یاد میں وہ وقت اور وہ لمحہ گزارے جس طرح وہ انسان اس دنیا میں اس اپنی عزیز چیز سے جتنی زیادہ محبت رکھتا ہے کہ اسے بھول نہیں پاتی، تو انسان کو ان تمام چیزوں میں سے اگر عزیز کوئی چیز ہونی چاہیے تو وہ امام کی محبت اور امام کی یاد ہونی چاہیے، بے شک، جس سے انسان اپنی اصلاح نفس کر سکتا ہے، اور اصلاح نفس جو ہے وہ حصول معرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ جس کے ذریعے امام کی معرفت حاصل کرتے ہوئے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک بنا کر ان کا صحیح معنوں میں مطیع بن کر اور قرآن و احادیث اور فرمان محمد و آل محمد کے مطابق خدا کی توحید معرفت کا صحیح علم بردار بن کر امام کے سامنے اور خدا کے سامنے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرخرو اور سرفراز ہو سکتا ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، بہت خوبصورتی سے آپ نے وضاحت فرمائی امام کی معرفت اور اس کے حصول میں ہماری ذمہ داریاں۔ میں اگلا سوال اس عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ غیبت کا دور ہے تو حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے مومنین کی دعائیں ہوتی ہے۔ کبھی یہ دعا جو ہے صحت اور سلامتی کے لیے ہوتی ہے، امام کی صحت اور سلامتی کی دعا، یا امام کی ظہور میں تعجیل کے لیے دعا، یا دوسری دعائیں تو جو خود امام زمانہ علیہ السلام سے مربوط ہوتی ہے۔ تو یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا حضرت امام زمانہ علیہ السلام جو کہ اللہ کی حفاظت میں ہیں تو وہ کیا ہماری دعاؤں کے محتاج ہے؟ اور بہت سارے یہ مومنین ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ امام ظاہر ہے کہ ہمارے دعاؤں کے محتاج نہیں ہے، تو پھر ضرورت بھی نہیں ہے۔ البتہ وہ مومنین ظاہر ہے ان کو مومنین ہی کہا جا سکتا ہے کہ جو مختلف اس میں ہیں۔ تو اس پر اگر ایک وضاحت ہو جائے۔ جی بالکل، بہت خوبصورت سوال بھی ہے اور تھوڑا سا جو ہے وہ خطرناک سوال بھی ہے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان الفاظوں کا سہارا لے کر کے تاکہ مومنین اور ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں کسی کا ذہن مشوش نہ ہو پائے، چونکہ لفظوں کی جو ایک اتار چڑھاؤ ہے اس میں اپنا مبدا و مقصد جو ہے وہ امام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرنا اور مومنین کی رشد و ہدایت جو ہے وہ مقصود ہے۔ سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، کتاب المختار من الامام المہدی علیہ الصلوۃ والسلام عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ صحیح۔ تو اس میں اس سوال کا ایک بہترین اور خوبصورت جواب دیا گیا۔ پہلے اس سوال کے دو حصے بنتے، ایک لفظ دعا کو الگ کرنا پڑے گا کہ دعا کا معنی و مفہوم کیا ہے اور اس کا مقصود جو ہے وہ کیا ہے اور مطلوب کیا ہے، اور دوسرا لفظ احتیاج کو دیکھنا پڑے گا کہ محتاجیت کا معنی کیا ہے، اس کا دائرہ کار کیا ہے، اور آیا وہ اطلاق ہوتا ہے حجت خدا پر یا نہیں ہوتا۔ تو اس کے ضمن میں اسی سوال کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ دعا جو ہے، دعا کے ایک تو اول مانگنے کی شرائط ہیں۔ پہلے یہ کہ ایک وقت میں نبی دعا مانگتا ہے، ایک وقت میں امام دعا مانگتا ہے، ایک وقت میں میں دعا مانگتا ہوں، اور ایک وقت میں دعا منگوائی جاتی ہے کسی سے، وہ نبی بھی ہو، امام بھی ہو، غیر معصوم بھی ہو سکتا ہے، کوئی عبد و بشر بھی ہو۔ اس کی ایک اپنی شرائط جو ہے وہ علماء و فقہا نے جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ اب یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ آیا دعا کی ضرورت کیوں ہے، اور دعا کے مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ صحیح۔ میرا موضوع دعا نہیں ہے، صرف میں اس کی تمہید تاکہ اس سوال کے ضمن میں اپنے جواب کو جو ہے وہ عرض کر سکوں۔ تو دعا جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مانگنی چاہیے، دعا مانگی کیوں جاتی ہے، اور کس چیز کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اور کس قدر سوال جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اس دعا کے مبدے کو ذہن میں لا کر یا اپنے سامنے رکھ کر اس کا مدعا کیا جاتا ہے، اس کا ادعا کیا جاتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ صحیح۔
اب یہاں پر ہمارے جو ہے اخلاق کے استاد تھے جی بہترین مثال دیتے ہیں کہ دعا کی جو جہاں پہ شرائط بیان کی گئی ہیں جی وہاں پر جو ہم امام کے لیے دعا مانگتے ہیں، جیسے آپ نے سوال کے ضمن میں جو ہے وہ فرمایا کہ مومنین بھی دعا مانگتے ہیں، باقی لوگ بھی دعا جی مانگتے جی ہیں، دوسرے بھائی بھی دعا جو ہے وہ مانگتے ہیں. تو جی یہاں پر یہ ہے کہ دعا کے مانگنے کا ایک خوبصورت طریقہ اور اس کی ایک بہترین مثال جو وہ ہمیں دیتے تھے کہ وہ ہمیں ایک اگر چھوٹا سا درس اگر ہم لینا چاہیں تو ایک فقیر سے لے سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو تعجب ہوا کہ ایک فقیر سے دعا کا طریقہ لینے کا کیا سبب اور علت ہو سکتی ہے. تو استاد نے فرمایا کہ ایک فقیر جو نادار اور مفلس ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے اور محتاج ہوتا ہے. اب یہاں صحیح. پہ دعا بھی آ گئی اور محتاج بھی، اسی کو اس کے ساتھ میں ارتباط دینا چاہوں گا جی کہ جی ضرورت مند بھی ہے، محتاج ہے کسی چیز کا، کوئی چیز اسے مطلوب ہے، اور وہ دعا مانگنے کا ہمیں طریقہ سکھا رہا ہے کہ جیسے انسان کوئی جو فقیر آدمی ہو، سب سے پہلے وہ علاقہ تلاش کرے گا، وہ جگہ تلاش کرے گا، وہ شہر تلاش کرے گا جہاں پر کچھ غنی لوگ، کچھ سخی لوگ، کچھ جی ثروت مند لوگ موجود ہوں، جہاں پر وہ جائے تو اس کا سوال رد نہ ہو، اسے صحیح. کوئی خالی نہ لوٹا دے. جی جب وہ اس شہر کا انتخاب کر لیتا ہے، اس جگہ اور مقام کا انتخاب کر لیتا ہے، تو پھر اس علاقے اور شہر میں ایک ایسے گھر کا یا ایک ایسے دروازے کا انتخاب کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ سخی ہو اور جو اس کو دھتکارے نہیں، اس کے عیب کو یا اس کی ذات کو حقارت سے نہ دیکھے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں آیا ہوا سوالی سمجھ کر اس کی ضرورت کو پوری کر دے. صحیح. اب جب وہ دروازے کا انتخاب کر لیتا ہے تو اس دروازے پر پہنچنے پر وہ دستک نہیں دیتا ہے، صحیح. بلکہ کیا کرتا ہے، وہ دعائیں دینا شروع کر دیتا ہے، جی وہ رونا شروع کر دیتا ہے، گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، اپنی مصیبتیں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنی غربت کے وہ تمام ادوار کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، جی اور جن سے وہ مطلوب کر رہا ہوتا ہے کوئی چیز، ان کے دروازے پہ جا کر انہیں دعائیں دیتا ہے، آپ کے بچے زندہ رہیں، آپ کو اللہ خوشیاں دے، یہ مطلب جتنی بھی دعائیں وہ ساری مانگتا ہے. جی اور جب گھر کا مالک دروازے پر پہنچتا ہے تو وہ اس کی ان تمام تعریفوں کو کہ جو اس فقیر نے اس کے لیے کی اور دعائیں کی، وہ خوش ہو کر اس کی مدد کرتا ہے. اب استاد اخلاق فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہی جو دعا مانگنے والا ہے، جو ظہور تعجیل کے لیے دعا کرتا ہے، اسے ظہور تعجیل کی دعا کے وہ تمام موارد پہلے ذہن میں ہونے چاہیے کہ بالکل. دعا مانگ کس کے لیے رہا ہے سبحان اللہ. صحیح. اور بالکل. دعا کس سے مانگ رہا ہوں. جی اور دعا کے مانگنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ہمیں انبیاء اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے اس میں دیکھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آقا فرماتے ہیں کہ اس دعا کو اتنا غیر معمولی نہ سمجھا جائے، جی. چونکہ دعا کے مانگنے میں ایک شرط یہ ہے کہ دعا کو غافل ہو کر نہ مانگا جائے. اگر اللہ. غافل ہو کر دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی. صحیح. ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو ظہور امام کے لیے دعا کرتے ہیں، جو جی امام کے فرج کے لیے دعا کرتے ہیں، جو امام کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں، جو تڑپ صحیح. رکھتے ہیں، وہ امام کے لیے دعا مانگنے سے پہلے اس دعا سے غافل نہ رہیں کہ میں کس شخصیت کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور اللہ اکبر. بہترین جملہ یہاں پہ میں بین قوسین عرض کروں گا. آگا بسم کہتے اللہ. کتنے خوش نصیب ہو تم کہ تمہیں امام زمان کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنے کے لیے انتخاب کیا گیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. اگر انسان اس توفیق کو ایک معرفت کی زینے میں جا کر اگر اس کا لطف اٹھانا چاہے تو ایک وقت میں سوچے کہ اللہ جو دعا جو انسان کرتا ہے وہ دعا مانگنے کی توفیق بھی خدا عطا کرتا ہے. بے شک. اور بے تم شک. کتنا خوش نصیب ہو کہ تم اپنے زمانے کے امام کی ظہور کے لیے دعا مانگ رہے ہو. اللہ ایک چیز اکبر. کہ دعا مانگتے وقت انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے. دوسری چیز، امام صادق آل محمد سے پوچھا گیا مولا دعا جب مانگیں تو چونکہ صادق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اسی موضوع کے ضمن میں کہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے دعا کیا کرو. صحیح. تو وہ امر امام بھی تھا اور اس پر وہاں پر صحابی نے سوال بھی کیا کہ مولا کیسے دعا کریں، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ جب اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرو تو دعا کی ابتدا جو ہے وہ حمد ثنائے
خداوند متعال کرنے کے بعد یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دعا کیا کرو. سبحان اللہ. یعنی بعض اوقات ہمارے ہاں بھی اور پاکستان ہندوستان بر صغیر میں ہم رہنے والے لوگ ہیں یا دنیا کے جہاں جس کونے میں بھی ہوں، تو جب ہم دعائیں شروع کرتے ہیں تو ہم ابتدا دعا شروع کر دیتے ہیں، لیکن صادق آل محمد فرماتے ہیں ہر دعا کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. سبحان اللہ. اور آگے مولا فرماتے ہیں کہ جو دعا بغیر بسم اللہ کے مانگی جائے وہ رد ہو جاتی ہے، اللہ وہ قبول نہیں. بالکل دعا ناقص. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنے سوال کے ضمن میں جو مقدمتاً میں نے عرض کر دیا کہ اب بہترین شہر جو ہے وہ ہمارے پاس، بہترین مقام، بہترین جگہ جو ہے وہ ہمیں اللہ نے ہر جگہ پر عطا کی ہے. اگر اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا مانگنی ہے تو بہترین جگہ مسجد ہے. مسجد میں جا کر نماز ادا کرو اور اپنے زمانے کے امام کے لیے دعا کرو. دوسری چیز آل محمد فرماتے ہیں کہ جب دعا مانگو تو گڑ گڑا کر اور تڑپ رکھ کر کہ کس شخصیت کے لیے دعا کر رہے ہو اپنے دل کے اندر تڑپ رکھ کر پھر دعا مانگو. سبحان اللہ. دوسری چیز. پھر تیسری چیز کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سوال آپ نے کیا کہ آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام ہماری دعا کے محتاج ہیں؟ اب یہاں پہ محتاج جو ہے، محتاج ہونا یہ نقص امامت میں ایک خامی آ جاتی ہے، ایک عیب آ جاتا ہے کہ امام محتاج ہو میرا. دعا کو چھوڑ دیتا ہوں، کوئی بھی چیز ہو، احتیاجی چیز معصوم کی غیر معصوم سے ہونا یہ محال ہے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے. تو اب امام ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، لیکن جب دعاؤں کا محتاج نہیں ہے تو پھر یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے دعا مانگو چونکہ وہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی دعا امام کی ضرورت نہیں ہے، محتاج ہونا یعنی ضرورت مند ہونا. امام کو ہماری دعا کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ تم اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کرو تاکہ تمہاری مشکلات حل ہو جائیں، تاکہ تم پر رحمتیں نازل کی جائیں، تاکہ تم خدا کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کر پاؤ. اب یہاں پر کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اگر یہی بات ہے تو پھر یہ بتایا جائے کہ اگر امام علیہ الصلوۃ والسلام دعا کے محتاج نہیں ہیں تو پھر یہ تو قرآن کی نفی ہو جاتی ہے. میں اپنے مسلمانوں کے ایک اعتراض کو یہاں پہ کوٹ کروں چونکہ وہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، اہل سنت برادران بھی ہمارے اعتراض کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے قرآن میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو اور میری بارگاہ میں آ کر گڑ گڑا کر مانگو. تو وہاں پہ تو دعا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا آیا امام دعا کا محتاج نہیں ہے؟ ہاں، یہاں پہ جو ہے وہ تفسیر المیزان کے جو مفسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز ہمیں اس چیز سے متوجہ ہونا پڑے گا کہ امام ہماری دعاؤں کا محتاج نہیں ہے، کہ وہ اس کے اوپر موقوف ہو کہ میں دعا کروں یا ہم غیر معصوم دعا کریں، وہ اس چیز کی احتیاج نہیں رکھتے ہیں. صحیح. لیکن خدا کہتا ہے کہ دعا مانگو تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام خدا سے دعا مانگتے ہیں. کون امام اور کون سا ایسے معصوم ہستی ہے کہ جو خدا سے دعا مانگنے کی منکر ہے؟ بلکہ وہ دعا خدا سے ہی مانگتے اور تمام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ امام سے دعا مانگتے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد اور خلاصہ ہماری بات اور اس سوال کا یہ ہے کہ امام ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ہماری دعائیں جو ان کے ظہور کے لیے مانگی جاتی ہیں وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہیں، ہماری بخشش کا ذریعہ ہیں، ہماری مشکلات کے حل کا ذریعہ ہیں. اور امام جو ہے وہ احتیاج دعا بھی نہیں ہے اور دعا سے ہٹ کے کسی بھی ایسی چیز کا جو ہمارے اختیار میں ہے اس کی ضرورت امام کو نہیں ہے، کیونکہ جو ہمیں عطا کی گئی ہے وہ امام کو پہلے عطا کی گئی ہے. وہ امام ہی اس لیے امام ہے کہ ہم ان کی رعیت اور ان کے مطیع ہیں، اور ان کے سبب جو کچھ ہمیں عطا کیا گیا ہے وہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے سبب اور انہی کی مرہون منت اور ان کے صدقے اور ان کے سبب ہمیں جو ہے وہ عطا کی گئی ہے. بے شک. جی قبلہ بہت ہی خوبصورت اور مدلل گفتگو آپ نے فرمائی. اسی عنوان سے دعا سے ربط دیتے ہوئے میں ایک مزید ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. ایک طرف جو ہے وہ مومنین کی دعائیں ہیں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. ظاہر ہے کہ مومنین جو ہے وہ منتظر ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے. تو سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا خود امام علیہ السلام بھی اپنے
اپنے ظہور کے منتظر ہیں، اس پر بھی اگر ایک روشنی ہو جائے۔ جی بسم اللہ۔ اب یہ جو سوال ہے کہ آیا امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظہور کے لیے منتظر ہیں؟ جی دیکھیں، انتظار کا جو فلسفہ ہے، اور ہم اپنے پہلے سلسلوں میں بھی اس کو ذکر کر چکے ہیں، اور ضمناً یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام افضل اعمال میں سے اگر کوئی عظیم عبادت ہے تو وہ انتظار کرنا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں ہو سکتا کہ اگر رسول فرمائے کہ انتظار کرنا عبادت ہے اور امام زمانہ اس عبادت سے محروم ہوں، جی یہ ہو نہیں سکتا۔ بے شک بے شک۔ اب دوسری چیز کہ آیا وہ اپنے ظہور کے لیے منتظر ہیں؟ اپنے ظہور کے لیے منتظر نہیں ہیں، جی، لیکن امر الہی کے منتظر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس چیز کو بہت ہی ایک ہی جملے میں، چونکہ اگر میں اسی جواب کو یہیں پہ بھی ختم کروں تو یہی ایک جملہ کافی ہو جائے گا، لیکن اپنے مومنین کو آسان کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ وہ اپنے ظہور کے لیے منتظر نہیں ہیں، لیکن امر الہی کے منتظر ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے ظہور کے لیے منتظر ہیں، اور جیسے ہم نے پیچھے بھی عرض کیا ہے دعا کے سلسلے میں کہ اگر امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے ہیں تو پھر امام کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو یہ اعتراض خارج ہو جائے گا۔ اور اگر امام اپنے ظہور کے منتظر ہیں تو اپنے ظہور کی تعجیل کے لیے بھی پھر ہمیں یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ظہور کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور اگر اپنے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب پھر یہ سوال عارض آتا ہے کہ پھر امام کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو حجت خدا ہے، جو معصوم ہے، جو امام ہے، اس کی دعا قبول کیوں؟ ہاں، تو اب یہاں پر میں ضرور اپنے مومنین کے لیے واضح کرنا چاہوں گا کہ پہلی بات یہ کہ جو امام ہے وہ حجت خدا ہے۔ صحیح، بے شک۔ حجت کو ہم نے ایک تو اس لفظ کا ایک غلط العام معنی بھی، اور ہمارے عمومی بھی، بہرحال چونکہ دامن وقت میں غربت ہوتی ہے تو گنجائش نہیں ہوتی، تو کوشش کرتا ہوں کیونکہ ایک جتنا مبدا مقصد آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، مختصراً یہ عرض کروں گا کہ حجت کو ہم دلیل کے معنی میں لیتے ہیں۔ صحیح، کہ لفظی طور پر کہ حجت یعنی دلیل، حجت یعنی ہم کہتے کہ خدا کی حجت، پھر ہم کہتے امام حجت، نبی حجت، قرآن حجت، کتاب حجت، یہ ساری چیزیں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر آگے میں اس کی وضاحت جو ہے وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اب پہلی چیز یہ کہ امام جو ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی حجت ہے۔ ثانیاً کیا ہے کہ ان تمام واجبات الہی کا پابند ہے امام، اس طرح سے کہ جس طرح باقی تمام انبیاء و امام پابند تھے۔ سبحان اللہ، صحیح صحیح۔ جو زمانے کا امام بھی ہے وہ امام تمام واجبات الہی کا پابند ہے، یقیناً، جس طرح باقی تمام انبیاء اور امام جو ہے وہ پابند تھے۔ بے شک۔ اب اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کی مرضی کا نام ہے حکم امام۔ صحیح۔ جو یہ ایک عارضہ ذہن میں آ جائے کہ امام کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی، اور امام اپنے ظہور کے لیے منتظر ہیں یا نہیں، یا اپنے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں یا نہیں، تو اب خدا کی مرضی کا نام ہے حکم امام، یعنی جو خدا کی مرضی ہے وہی امام چاہتا ہے، وہی حجت خدا چاہتی ہے۔ حجت خدا بغیر امر الہی کے کچھ بھی نہیں چاہ سکتی۔ صحیح۔ جو خدا چاہتا ہے اہل بیت علیہ السلام بھی وہی چاہتے ہیں، اور جو اہل بیت علیہ السلام چاہتے ہیں وہی خدا چاہتے ہیں۔ ان دونوں کی چاہت جو ہے وہ نہ خدا کی چاہت کے خلاف ہے، اور نہ خدا کی چاہت اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے۔ بے شک۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ دعا کی یہ جو ہم عرض کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام اگر اپنے ظہور کے لیے دعا مانگتے ہیں یا نہیں، ہاں دعا مانگتے ہیں، اپنے ظہور کے تعجیل کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے بارے میں خود 12ویں آقا علیہ السلام کا فرمان آپ کی خدمت میں جو ہے وہ میں عرض جو ہے وہ کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر جو ہے وہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ چلیں ہم تو گناہگار ہیں، امام معصوم اور حجت خدا جو ہے وہ ان کی دعا جو ہے وہ کیوں نہیں قبول ہوتی؟ تو امام امر الہی کے خلاف دعا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حکم خدا ہے اس کے خلاف امام جو ہے وہ دعا کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ برخلاف اطاعت حکم الہی ہو جائے گی۔ ایک چیز یہ
اور دوسرا کہ خدا کی مرضی کا نام امر دعا ہے. خدا کی مرضی کا نام امر دعا ہے جو امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کرتے. کتاب ہے شفتگان مہدی، جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 251 میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ میرے شیعوں اور دوستوں کو بولو کہ خدا کے لیے، جی یعنی قسم دے رہے ہیں. کتنا عظیم بات ہے کہ میرے شیعوں اور دوستوں کو بولو کہ خدا کے لیے حضرت زینب کی قسم دے کہ میرا ظہور نزدیک ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مولا فرما رہے ہیں کہ میرے شیعوں اور دوستوں کو بولو کہ خدا کے لیے حضرت زینب کی قسم دیں کہ میرا ظہور ہو جائے. اللہ. اور آگے فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے. مولا فرما رہے ہیں خدا گواہ ہے کہ میں کئی دفعہ خدا کی بارگاہ میں اپنی امی جان زینب سلام اللہ علیہا کی قسم دی ہے کہ میرا ظہور ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. مولا فرما رہے خدا گواہ ہے کہ میں نے جناب زینب عالیہ، جناب زینب کبریٰ کی قسم دی ہے کہ اے خدا میرا ظہور نزدیک ہو جائے. تو معلوم ہوا کہ دعا کی اگر امام اس طرح سے تعلیم فرما رہے ہیں، صحیح، یعنی دو کام کر رہے ہیں. ایک اپنے ظہور کے، چونکہ اگر ظہور کے منتظر نہ ہوں تو دعا مانگنا جو ہے وہ پھر ناممکنات میں سے آ جاتا ہے. بالکل. یہ چیز، دونوں چیزیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم آ جاتی ہیں کہ امام اپنے ظہور کے لیے منتظر ہیں جی، تو اس لیے وہ دعا بھی اتنی شدت کے ساتھ اور جناب زینب عالیہ کا واسطہ دے کر، قسم دے کر، اپنے مومنوں کو قسم دیتے ہیں کہ جناب زینب کی قسم دے کر خدا کی بارگاہ میں دعا ظہور تصدیق ہو جائے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ گواہ، خدا گواہ ہے. خدا کو گواہ کہہ کر جب ایک معصوم قسم اٹھائے تو اس قسم کی کیا اہمیت ہوتی ہے کہ مولا فرما رہے ہیں کہ خدا گواہ ہے کہ میں خود جناب زینب کئی دفعہ خدا کی بارگاہ میں جناب زینب کی قسم دے کر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ میرا ظہور وہ نزدیک ہو جائے. تو یہاں پر ہمارے لیے یہ معلوم اور واضح ہو جاتا ہے کہ خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے ظہور کے منتظر ہیں، لیکن اس ظہور کے لیے جس کا وہ انتظار فرما رہے ہیں وہ انتظار عبادت بھی ہے. اور اس انتظار کے بارے میں جب یہ مومنین اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی طولانی جو ہے وہ غیبت بھی ہے اور اس میں خود امام بھی انتظار کر رہا ہے اور ان کی رعیت بھی جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، یہ عقلی طور پہ محال لگتا ہے. تو ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کو یہ ممکن نہیں لگتا ہے تو ان کو پہلے اس اعتراض کا جواب دینا پڑے گا کہ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو انتظار میں ہیں، جو امر الہی کی منتظر ہیں. اگر وہ انتظار کر رہی ہیں تو ان کا انتظار بھی عقلانی طریقے سے اس بات کرتا ہے. بے شک. قبلہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے اور دلیل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی. دل تو کرتا ہے کہ آپ سے سوالات کرتے جائیں اور اسی طریقے سے اس فیض عظیم سے فیضیاب ہوتے رہے، لیکن ہمارے پاس جو وقت ہے وہ تقریباً 3 منٹ کا وقت بچا ہے. تو اس میں میں چاہوں گا کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے امت مسلمہ کے لیے اور بالخصوص مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی بالکل، جزاکم اللہ. سلامت ہیں. اولا تو آپ کا اور آپ کے تمام دوستان اور اور امام حسین ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے تا آخر ظہور امام زمان تک قائم و دائم رہے، قائم انشاءاللہ. اور اپنے تمام مومنین دوستان اور اپنے سے چھوٹے اپنے بھائیوں، بیٹے بیٹیوں کے لیے اور اپنے بزرگان کے لیے ایک تذکرن اور درسن میں چند چیزیں عرض کرنا چاہوں گا اسی مختصر وقت میں کہ جہاں پر آج کے اس جدید اور جدت بھرے دور میں جہاں پر ہم تمام سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ بروکار لاتے ہوئے اپنے ارتباط کو، اپنے تعارف کو، اپنی ذات کو اور اپنی شخصیت کو، اپنے علم کو یا اپنی شہرت کو، اپنے بزنس کو، ہر چیز کو ہم جو ہے وہ مونیٹائز کرتے ہیں، اسے ہم پبلش کرتے ہیں، آگے لے کے جاتے ہیں، اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں. تو وہاں پر ان لوگوں کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں اور آج کے اس جدت بھرے دور میں جہاں پر بھی کسی سے کسی ذریعے سے بھی
بھی، چاہے وہ لکھے ہوئے میسج کے ذریعے اگر وہ امام کی نصرت کر سکتا ہے، صحیح، اگر وہ ویڈیو کال کے ذریعے کسی کی اصلاح کر سکتا ہے، اگر وہ کتابت کے ذریعے اصلاح کر سکتا ہے، یا وہ معرفت امام کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے جناب جو ہے وہ مجالس برپا کر سکتا ہے، صحیح، تو کسی نہ کسی ذریعے سے بھی وہ امام کی یاد میں، امام کی معرفت میں اور امام کی تڑپ میں اپنا وقت گزارے۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ یہ ہے کہ میں تمام اپنے مومنین سے، دنیا بھر کے اس میں امام حسین کے پلیٹ فارم سے، اپنے تمام ان امام کی محبت میں تڑپنے والے ان جگنوں کی خدمت میں اور ان محبت رکھنے والے گلستان محمد و آل محمد سے معطر ہوئے قلوب سے مخاطب ہو کر عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے گھر میں کم از کم جب بھی مجلس ہو یا جب بھی کوئی پروگرام رکھیں، کوئی دعا رکھیں، کوئی فاتحہ رکھیں، کوئی نظر رکھیں، کوئی منت کی ادائیگی، کچھ بھی ہو، وہاں پر کم از کم جو بھی طالب علم آئے، جو بھی بندہ ہے، وہاں پر اپنے گھر کی ان محفلوں میں امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ذکر کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھنا چاہیے، اور دروس کا سلسلہ اپنے گھروں میں رکھنا چاہیے، وہ خمسے کی صورت میں ہو، وہ عشرے کی صورت میں ہو، وہ کسی کتاب سے دیکھ کر پڑھنے کی صورت میں بھی ہو، کسی بھی صورت میں بھی ہو، پیغام جانا چاہیے، چاہے وہ کوئی ہمارے مسلمان بھائی ہوں، ہمارے شیعہ بھائی ہوں، اہل سنت بھائی ہوں، کوئی غیر مسلم بھی ہو کیوں نہ ہو، ہمیں امام کا پرچار ہر وقت ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ جس طرح سے اگر مجھے دن کے تینوں ٹائم میں اپنا صبح کا کھانا، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا یاد ہے، تو اسی طرح سے مجھے اس ہر وقت اور ہر لمحے میں اپنے زمانے کے امام کی معرفت اور اس کی یاد میں ہر وہ لمحہ گزرنا چاہیے کہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ میری اگلی سانس سے پہلے بھی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہو سکتا ہے، تو میرا وہ لمحہ امام کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ تو میں اپنے تمام بچوں کو، تمام بزرگان کی خدمت میں یہی پیغام عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر وقت سوتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے جو ہے وہ ہمیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد رکھنا چاہیے، اور ان کا پیغام اور ان کی سیرت لوگوں تک اور اپنے گھر تک اور اپنی تربیت اور اپنے نفس میں جو ہے وہ لاگو کر کے ایک مفخر معصوم امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والا ثابت کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ قبلہ اللہ آپ کی بھی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دعا گو ہیں آپ کے لیے کربلا مقدسہ میں، اور بالخصوص امام حسین علیہ السلام ٹیم کے لیے آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں، بالخصوص مشہد مقدس میں جہاں موجود ہے حضرت امام رضا علیہ السلام۔ جی دعا گو ہیں انشاءاللہ، جی التماس سے دعا انشاءاللہ ضرور، انشاءاللہ محتاج دعا ہیں، اور آپ کے تمام ناظرین کے لیے اور آپ کے تمام امام حسین کی ٹی وی چینل کے جتنی بھی ٹیم کے دوست ہیں تمام کی طرف سے نائب و زیارت ہیں اور انشاءاللہ نائب و دعا ہیں۔ سلامت رہیں، جزاکم اللہ، خدا آپ کو سلامت۔ شکر گزار ہے قبلہ آپ کے، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین علی جناب علامہ سید محمد تقی نقوی القومی صاحب، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی، اور ظاہر ہے کہ قبلہ جو ہے وہ مسافرت میں بھی تھے قم المقدسہ سے مشہد مقدس کی طرف، ظاہر ہے کہ الحمدللہ وہاں زیارت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور جیسے اس دور میں خصوصاً اس کورونا کے دور میں جو مشکلات مشہد مقدس کو ظاہر ہے کہ بند کر دیا گیا تھا، اور الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ کھلتا جا رہا ہے۔ یقیناً ہمارے جو دنیا اور آخرت میں ہمارے مشکلات کوئی حل کر سکتا ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اور چاہے جتنی بڑی سی بڑی مشکل ہو، ہمیں ہر وقت اہل بیت علیہم السلام سے ہی اپنے مشکلات کے بارے میں کہنا چاہیے، اور ان کے حل کے لیے بھی ظاہر ہے حل بھی جو کرے گا تو وہ بھی اہل بیت کریں گے۔ تو لہٰذا یہ وبائی امراض اور دوسری چیزیں تو آتی جاتی رہتی ہے، لیکن خود اہل بیت جو ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ ہے۔ انشاءاللہ العزیز پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں کوشش کریں گے کہ علماء، خطباء اور دانشوروں کو یہاں پر انشاءاللہ دعوت کر سکیں اسی پلیٹ فارم پہ، اور امام زمانہ علیہ السلام منجی عالم بشریت، جو بشریت کو نجات دینے والے ہیں، اس کے متعلق گفتگو کی جائے، اور حجت جو ہے وہ حتیٰ جو مومنین ہے ان کے اوپر تو ایسے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ان کے لیے تو رستے ہموار ہے انشاءاللہ، لیکن دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچایا جا سکے۔ بین الحرمین کربلا مقدسہ میں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔